جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے قادر مطلق کی تم ہی آخری ہو آؤ گے مولا یہ بتانے چلے آؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم۔ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کا وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اور ہمارے اس اعلان میں، جسے ہم نے تورات میں بھی کیا تھا، زبور میں بھی کیا تھا، اور قرآن میں بھی ہم اعلان کر رہے ہیں، ہمارے اس اعلان میں لبلاغا لقوم عابدین، عبادت گزاروں کے لیے ایک خصوصی پیغام ہے، اور وہ خصوصی پیغام یہ ہے کہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اپنی زمین کا وارث اپنے نیک اور صالح بندوں کو قرار دیں گے۔ پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں۔ آیت کا ترجمہ تیمناً و تبرکاً، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی شخصیت کے حوالے سے پچھلے دروس کا نتیجہ اور خلاصہ اور نچوڑ یہ ہوا کہ پیغمبر کے آخری جانشین، مسلمانوں کے آخری پیشوا، خدا کے آخری حجت اور شیعوں کے 12ویں امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند بلا فصل ہے، اور سن 255 یا 256 ہجری میں عراق کے شہر سامرہ میں آپ نے ولادت پائی ہے۔ اس حوالے سے شیعوں کا عقیدہ اور شیعوں کا نظریہ واضح اور روشن ہے، اور پیغمبر گرامی اسلام سے منقولہ ہزاروں کی تعداد میں جو احادیث رسول اللہ اور ائمہ طاہرین سے نقل ہو کر ہم تک پہنچی ہے، جس مہدی کی پیغمبر گرامی اسلام نے بشارت دی ہے مسلمانوں کو، جس کے ذریعے
عدل الہی کی حکومت کا قیام ہوگا اور اس ظلم و جور سے بری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، وہ مہدی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند بلا فصل ہیں، جس پر دلیلیں پچھلے نشست میں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی۔ اور آج کے اس درس میں اہل سنت کے عقیدہ اور نظریے کو ہم آپ حضرات کی خدمت میں امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی ولادت کے حوالے سے بیان کریں گے، مختصر طور پر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ عقیدہ مہدویت کے حوالے سے اہل سنت میں دو گروہ کلی طور پر اصل عقیدہ مہدویت کے حوالے سے، ایک چھوٹا سا گروہ اور منحرف گروہ اور اسلامی تعلیمات سے ناآگاہ گروہ۔ 1400 سالوں میں ایک گنے چنے افراد نے اصل عقیدہ مہدویت میں تشکیک اور شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے سب سے پہلا شخص جس نے اصل عقیدہ مہدویت کے بارے میں اور اصل عقیدہ مہدویت کا اسلامی ہونے کے بارے میں تشکیک کیا ہے وہ ابن خلدون بربری ہے۔ اس نے اپنی المقدمہ نامی کتاب میں سب سے پہلے شک و شبہے کا اظہار کیا ہے، البتہ بعد میں وہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے ہیں اور درجنوں حدیثوں کو انہوں نے صحیح السند قرار دیا ہے، اور آخر میں کہا ہے اعلم ان المشہور عند کافۃ المسلمین، مشہور یہ ہے تمام مسلمانوں کے درمیان صدر اسلام سے لے کر 900 ہجری تک، ابن خلدون کے زمانے تک 900 سالوں میں، کہ مہدی خاندان پیغمبر سے ہوں گے اور آخری زمانے میں قیام کریں گے۔ وہ بھی اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، لیکن اسی ابن خلدون کے اسی تشکیک کو مبنا قرار دیتے ہوئے 14ویں صدی ہجری میں مصر کے کچھ نام نہاد مصنفین اور پاکستان کے کچھ نام نہاد مصنفین نے اصل عقیدہ مہدویت سے انکار کیا ہے۔ جیسے مصر کے ایک ڈاکٹر ہیں سعد محمد حسن کے نام سے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 400 صفحات پر، المہدیہ فی الاسلام کے نام سے۔ اس میں آخر میں انہوں نے نتیجہ نکالا ہے، یعنی اپنے طور پر اپنی ذہنی تراوش کے مطابق احادیث رسول اللہ سے اس نے نقل ہی نہیں کیا ہے، صرف ابن خلدون کے قول کو دلیل کے طور پر پیش کر کے کہا ہے عقیدہ مہدویت کا اسلامی عقیدہ ہونا ثابت نہیں، حالانکہ یہ غلط فکر ہے۔ ان کی پیروی کرتے ہوئے پاکستان میں بعض نام نہاد مصنفین، حالانکہ ان کو مہدویت کے الف بے سے بھی یہ حضرات واقف نہیں تھے، میں ادعا کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ابن خلدون اور سعد حسن مصری کی پیروی کرتے ہوئے پاکستان کے مصنفین نے بھی بزعم خود عقیدہ مہدویت کا انکار کیا ہے۔ ان میں سے ایک مولانا عبید اللہ سندھی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عقیدہ انتظار مہدی اور مسیح کے نام سے، اس میں انہوں نے اصل عقیدے کا انکار کیا ہے۔ اور ایک اور صاحب ہیں اسد اللہ کشمیری کے نام سے، کشمیر کے رہنے والے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے امام مہدی کا ظہور کے نام سے، اس میں بھی جو ہے انہوں نے اپنے طور پر یہ کوشش کیا اصل عقیدے کو غیر اسلامی ثابت کرا۔ اور اسی طرح ایک حبیب اللہ صدیقی، یہ بھی پاکستان ہی کے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مہدویت نے اسلام کو کیا دیا، عنوان یہی ہے۔ اور اسی طرح پاکستان کے بجٹ پر پلنے والے
بیت المال سے کروڑوں روپے حرب کرنے والے ہیئت تحریریہ دانشگاہ پنجاب نے ایک کتاب لکھی ہے دائرۃ المعارف کے نام سے، ہزاروں صفحات سیاہ کر دیا ہے، اور لاکھوں روپے بلکہ کروڑوں روپے جو ہے دائرۃ المعارف اسلامی کے نام سے وہ حرب کر چکے ہیں یہ گروہ۔ انہوں نے اس دائرۃ المعارف کے 21ویں جلد میں ہیئت تحریریہ دانشگاہ پنجاب دائرۃ المعارف اسلامی نامی کتاب کے 21ویں جلد کے صفحہ 262 اور 63 پر اصل عقیدہ مہدویت سے انکار کیا ہے۔ واقعاً عجیب ہے، یعنی اس گروہ نے اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے کوشش کیا ہے کہ اصل عقیدہ مہدویت سے انکار کرے، اور اسی طرح آخر میں یہ افراطی گروہ جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹ گئے ہیں، جسے وہابی کہا جاتا ہے ہمارے اصطلاح میں، ابن خلدون کے فکر کے نتیجے میں ابن تیمیہ کے فکر کے نتیجے میں عبد الوہاب، اور ان کے پیروی میں وہابی، جو عبد الوہاب کے پیروکار ہے، پیغمبر کے پیروکار نہیں ہے، وَإِلَّا مدنی اسلامی کہلاتے ہیں، وہابی کہتے ہیں اپنے آپ کو، واقعاً وہابی ہے، یعنی عبد الوہاب کے پیروکار ہے، خدا و رسول کے اطاعت نہیں کرتے، خدا و رسول کے قرآن و سنت میں غور نہیں کرتے، قرآن و سنت کے احکامات کو ٹھکراتے ہیں، احادیث پیغمبر کو جھٹلاتے ہیں۔ آخر میں یہ افراطی گروہ 2 حصوں میں بٹ گئے ہیں، اس لیے کہ اس گروہ نے دیکھا اصل عقیدہ مہدویت کا انکار حقیقت میں پیغمبر کی رسالت کا انکار ہے، پیغمبر کی نبوت کا انکار ہے، اسلام کا انکار ہے، خدا کی وحدانیت کا انکار ہے۔ اس لیے کہ تمام شیعہ سنی مصنفین نے لکھا ہے من انکر خروج المہدی فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب متقی ہندی نے البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان نامی کتاب کے صفحہ 177 پر جابر ابن عبداللہ انصاری سے ابن حجر حیثمی نے جس نے الصواعق المحرقہ لکھا ہے، القول المختصر فی علامات مہدی المنتظر میں جناب جلال الدین سیوطی نے، محدث اور مورخ شہیر جلال الدین سیوطی نے العرف الوردی فی اخبار المہدی نامی کتاب میں، اور اسی طرح دوسرے درجنوں اہل سنت کے علماء نے امام زمانے کے بارے میں مستقل کتابیں لکھی ہیں، آپ سے مربوط احادیث کو متواتر جانا ہے، مستقل کتابیں تواتر و احادیث المہدی کے نام سے لکھی ہیں۔ لیکن پاکستان کے یہ جاہل جو اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکدار سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام کے الف بے سے بھی واقف نہیں ہیں، جن کا نام لیا انکار کیا اصل عقیدے سے۔ پھر ان کے جو ہم فکر تھے انہوں نے یہ دیکھا اصل عقیدے کا انکار حقیقت میں رسول اللہ کی رسالت کا انکار ہے اس حدیث کے مطابق۔ صرف یہی ایک حدیث نہیں ہے، درجنوں حدیثیں اسی مضمون پہ شیعہ سنی کتابوں میں نقل ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اصل عقیدے کو تو قبول کیا، لیکن ولادت حضرت مہدی سے انکار کر دیا، جو ہمارے بات سے مربوط ایک تمہید تھی چھوٹی سی۔ اس گروہ نے یہ بھی گنے چنے افراد پر مشتمل ہے، پورے تاریخ کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، گنے چنے 4-5 افراد کے علاوہ اس عقیدے کے قائل آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اصل عقیدے کو تو نہیں جھٹلا سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے ولادت حضرت مہدی کے عقیدے کو جھٹلانے کی کوشش کی، جن میں سر فہرست ابن حزم اندلسی ہے، ابن حزم افریقائی ہے، وہ دیہاتی، اس نے الفصل نامی کتاب میں ولادت حضرت مہدی سے انکار کیا ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ پہلا شخص ہے، جس طرح ابن خلدون نے اصل عقیدے میں تشکیک کیا ہے، لیکن انہیں جرأت نہیں کیا اصل عقیدے کو جھٹلائے۔ بالکل اسی طرح ابن حزم اندلسی نے الفصل نامی کتاب میں ولادت حضرت مہدی کا انکار کیا، صریحاً انکار کیا۔ ان کے اسی کو مبنا قرار دیتے ہوئے 14ویں صدی ہجری میں آنے والے کچھ نام نہاد مولوی
ان میں اکثریت مصر اور پاکستانی مولویوں کی ہے، انہوں نے حضرت مہدی کی ولادت کا انکار کیا ہے اور یہ کہا کہ آخری زمانے میں پیدا ہوں گے، حالانکہ کوئی دلیل اس پر موجود نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی دلیل پیش کرنے کی زحمت کی ہے، اصلا کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ ان میں سے سر فہرست ابن حزم اندلسی اور پاکستان کے مشہور، ہمارے زمانے کے مشہور اہل سنت کے مصنف جناب احسان الہی ظہیر اور ان کے شاگردوں نے اعظم تاریخ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب نے حضرت امام مہدی نامی کتاب میں، احسان الہی ظہیر نے الشیعہ والتشیع نامی کتاب میں، اعظم تاریخ نے اپنی تقریر میں جو بہت مشہور ہوئی تھی وہ تقریر، اور اس طرح امام مہدی کا آپریشن نامی کتاب میں، اور اسی طرح ان کے جو حواری تھے، بحی خواہ تھے، انہوں نے حضرت امام مہدی کی ولادت سے انکار کیا ہے۔ اس چھوٹے گروہ سے ہٹ کر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ناکام رہا ہے اس لیے کہ اس پر کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ تمام اہل سنت کا، ان گنے چنے افراد کے علاوہ تمام اہل سنت کا، چاہے وہ محدثین میں سے ہو، چاہے وہ مورخین میں سے ہو، چاہے وہ نسب شناس ہو، چاہے وہ مورخ ہو، چاہے وہ علم انساب کے ماہر ہو، چاہے وہ دائرۃ المعارف لکھنے والے ہوں، پورے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت سے لے کر آج تک سب نے اقرار کیا ہے حسن عسکری کے فرزند محمد مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے 255 یا 256 ہجری میں ولادت پائی ہے۔ ان گنے چنے افراد کے علاوہ آپ کسی بھی اسلامی تاریخی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، علم انساب کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، عرفان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ میں سنی اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، اصل شیعہ نقطہ نگاہ سے باز بیکار ہے۔ کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، سن 255 سے لے کر 260 کے حوادث کے ضمن میں آپ مطالعہ کریں، 255 سے 260 کے ضمن میں جو حوادث، ان حوادث کے ذکر میں سب نے حضرت امام مہدی کی ولادت کا اعتراف کیا ہے، اور سب نے اعتراف کیا ہے۔ اور اہل سنت کے ایک اچھی خاصی تعداد علماء اسلام میں سے، اہل سنت سے تعلق رکھنے والے علماء میں کے ایک اچھی خاصی تعداد نے صریحاً اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حسن عسکری کے فرزند وہی مہدی قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے۔ ان میں قندوزی حنفی ہیں، اور اسی طرح خواجہ پارسا ہے فصل الخطاب نامی کتاب میں، اور اسی طرح جناب جامی ہے شواہد النبوہ نامی کتاب میں جو بہت مشہور کتاب ہے تاریخ اسلام کی، اور اسی طرح درجنوں محدثین کے استاد جناب حموی نے فرائد الصمتین نامی کتاب میں، اور اسی طرح جناب ابن عربی نے الفتوحات المکیہ میں، جناب خواجہ پارسا نے الیواقیت والجواہر فصل الخطاب میں، اور اسی طرح دوسرے علماء اہل سنت نے حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت کا نہ صرف اقرار کیا ہے بلکہ کہا ہے وہی مہدی موعود ہے۔ چنانچہ اہل سنت کے مشہور محدث جناب مقدسی شافعی اور اسی طرح جناب گنجی شافعی نے، مقدسی شافعی نے عقد الدرر فی اخبار المنتظر نامی کتاب میں، اور جناب گنجی شافعی نے البیان فی اخبار مہدی صاحب الزمان کے بیان میں نہ صرف آپ کی ولادت کا اقرار کیا ہے بلکہ آپ کے مہدی موعود ہونے کا اقرار کیا ہے،
نہ صرف مہدی موعود ہونے کا اقرار کیا ہے بلکہ آپ کی غیبت کا بھی اقرار کیا ہے، اور آپ کے طولانی عمر اور حکم خدا سے غیبت پر بھی انہوں نے دلائل پیش کیے ہیں۔ اور اسی طرح بر صغیر کے نامور محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے عقائد الاسلام نامی کتاب میں اس وقت کے عقائد کے بہت ہی مشہور کتابوں میں سے تھی بر صغیر میں، العقیدۃ الحسنہ کے نام سے بمبئی سے چھپی ہے یہ کتاب اردو میں۔ جناب مفتی محمد خان برکاتی صاحب نے جو ان کے شاگرد تھے شرح کی ہے، اس میں اہل سنت کے عقائد کو بیان کیا ہے، توحید کے حوالے سے، نبوت کے حوالے سے، امامت کے حوالے سے، اور اس میں جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی الائمۃ الاثنا عشر من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے لکھتے ہیں، سب سے پہلا امام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا امام سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، تیسرا امام سیدنا حسین، اسی طرح ایک ایک کر کے آتے ہیں کہ آخری امام اہل بیت پیغمبر کے ائمہ میں سے آخری امام محمد ابن الحسن العسکری المہدی عجل اللہ تعالیٰ۔ ایک ایک کا پورا لسٹ امام علی سے لے کے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فضل شریف کے نام کے ساتھ، لفظ امام کے ساتھ ایک ایک کر کے نام لیا ہے۔ اور اسی طرح جناب ذہبی نے جو مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، رجالی بھی ہیں، یعنی علم رجال میں احادیث کے اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب العبر جو 748 میں جناب ابن خلدون کا ابھی نطفہ بھی منعقد نہیں ہوا تھا، جناب ذہبی نے اس وقت یہ کتاب لکھی ہے، العبر فی اخبار من غبر نامی کتاب کی دوسری جلد کے صفحہ 6 پر لکھتے ہیں، محمد ابن الحسن العسکری 256 ہجری یا 258 ہجری میں پیدا ہوئے اور اپنے والد کے وفات کے بعد 2 سال تک زندہ تھے، لیکن بعد میں معلوم نہیں ہوئے وہ کہاں چلے گئے، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کس طرح انہوں نے وفات پائی۔ میں یہاں عرض کروں جناب ذہبی اگر تھوڑی سی دقت کرتے تو آپ نے وفات نہیں پائی ہے، حکم خدا سے غیب کے پردے میں چلے گئے، جس طرح دوسرے علماء سنی علماء نے محدثین نے اعتراف کیا اس بات کا۔ اور اسی طرح جناب ابو محمد بلازری، حافظ بلازری نے جو 339 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے، زمانہ غیبت صغریٰ کا پورا زمانہ انہوں نے درک کیا ہے۔ 339 میں اس وقت ابن حزم، ابن خلدون، احسان الہی ظہیر، مولانا فاروقی، مولانا اعظم طارق، عبید اللہ سندھی، عبد الکشمیری اور صدیق الرحمن وغیرہ کے باپ دادا کا بھی نطفہ منعقد نہیں ہوا تھا۔ 339 ہجری میں یعنی غیبت صغریٰ کا پورا دور انہوں نے درک کیا تھا۔ انہوں نے نقل کیا ہے حدیث سلسلۃ الذہب کو، جو سلسلۃ الذہب کے نام سے مشہور ہے، امام رضا کی وہ حدیث جو سلسلۃ الذہب کے نام سے مشہور ہے، خداوند متعال نے فرمایا لا الہ الا اللہ کلمۃ حسنی فمن دخل فی حسنی امن من عذابی بشرطها و شروطها۔ اس حدیث کو جناب محمد بلازری نے، البتہ یہ اشتباہ نہ ہو، یہ وہ بلازری معروف نہیں ہے، نسب شناس نہیں ہے، وہ ان کے بعد کا ہے، چونکہ ان کا نام محمد ابن یحییٰ بلازری ہے، ان کا نام ابو محمد بلازری ہے، یہ محدث ہے، وہ نسب شناس ہے، انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے۔ حدیث سلسلۃ الذہب کو خود امام زمانہ سے کہہ رہے، میں نے خود
مکے میں خانہ کعبہ کے اطراف میں مہدی فاطمہ سے میں نے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا، اور حسن عسکری کے فرزند قائم آل محمد محمد مہدی نے مجھے اس حدیث کو امام رضا کے حوالہ دے کر میرے لیے نقل کیا۔ البتہ اس سے پہلے کتابوں میں نقل ہو چکی تھی، صحت کے لیے تائید چاہتے تھے، اور اسی حدیث کو جناب محمد بلازری کے شاگردوں میں سے 15 شاگردوں نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ مثلا جناب شیخ عبدالعزیز دہلوی جو اہل سنت کے متعصب ترین شیعوں کی نسبت البتہ علماء میں سے گزرے ہیں، انہوں نے تحفہ اثنا عشریہ لکھی ہے شیعوں کے خلاف۔ انہوں نے تحفہ اثنا عشریہ لکھی ہے شیعوں کے خلاف۔ انہوں نے اپنے کتاب ہے، ان کی ایک کتاب ہے النزہہ کے نام سے، اس میں اپنے والد جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب مسلسلات سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ میرے والد صاحب نے نقل کیا، انہوں نے بلازری صاحب سے، کہ زمانے کے امام محمد ابن حسن عسکری نے اس حدیث کو، حدیث سلسلہ ذہب کو جناب بلازری کے لیے، اور جناب بلازری سے جناب دوسرے علماء نے، ان میں سے ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کا بیٹا جنہوں نے تحفہ اثنا عشریہ لکھی ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جنہوں نے المسلسلات نامی کتاب لکھی ہے، اور اسی طرح جناب شیخ محمد ابن عقبہ جناب محدث عبدالعزیز دہلوی سے انہوں نے تحفہ اثنا عشریہ میں شیخ حسن علی عجمی نامی محدث نے، ابن عقبہ سے حافظ جلال الدین باہلی نے شیخ حسن عجمی کے حوالے سے، محمد حجازی واعظ نے جمال الدین باہلی کے حوالے سے، شیخ عبدالوہاب شعرانی نے الیواقیت والجواہر نامی کتاب میں بلازری کا حوالہ دے کر، جناب جلال الدین سیوطی نے جو اپنے زمانے کے فقیہ بھی تھے، مورخ بھی تھے، محدث بھی تھے اور رجالی بھی تھے، انہوں نے مذکور حدیث کو محمد بلازری کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح حافظ ابو نعیم رضوان عقبہ نے بھی اس حدیث کو اپنے سلسلہ کے ساتھ جناب بلازری سے نقل کیا ہے۔ شمس الدین محمد جزری نے بھی بلازری سے نقل کیا اپنی کتاب میں، اور جمال الدین محمد ابن جمال جو اپنے زمانے کے اہل سنت کے مشہور علماء میں سے تھے، انہوں نے بھی اس حدیث کو جناب حافظ بلازری کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ محمد ابن مسعود جو فارس کے محدثین میں شمار ہوتے تھے اپنے زمانے کے محدثین میں، انہوں نے بھی، شیخ اسماعیل ابن مظفر شیرازی انہوں نے بھی، عبدالسلام ابن ابی ربیع حنفی جو اپنے زمانے کے مشہور محدثین میں سے تھے، اور اسی طرح ابو بکر عبداللہ ابن محمد ابن شاپور قلانسی، اور اسی طرح عبدالعزیز استادوی، انہوں نے جو ہے 19-20 حضرات نے جو ہے 20 محدثین حدیث سلسلہ ذہب کو جناب بلازری سے، اور جناب بلازری نے محمد ابن حسن عسکری مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ یعنی نہ صرف آپ کی ولادت کا انہوں نے اعتراف کیا ہے، بلکہ آپ کے زمانے کے امام ہونے کا بھی اعتراف کیا ان 20 حضرات نے، اور اس کے علاوہ جو 8-10 حضرات کا پہلے نام لیا، اور انہوں نے ان کے آباء و اجداد کے حوالے سے حدیث بھی نقل کی ہے۔ لہٰذا امام زمانہ کی ولادت میں تشکیک کرنا جو ہے یہ کسی صورت میں بھی عرض ہوا تاریخ اسلام میں ان 4-5 افراد کے علاوہ، یعنی 2-3 افراد کے علاوہ، باقی جو بعد میں آنے والے 14ویں صدی کے جو مصنفین ہیں ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، انہوں نے ان کے قول کو نقل کیا ہے۔ 3-4 افراد کے علاوہ، یعنی ابن حزم،
ابن تیمیہ، عبد الوہاب، ان کے علاوہ باقی تمام مورخین نے اپنی تاریخی کتابوں میں، تمام نسب شناس حضرات نے، علم الانساب کے ماہرین نے نسب کی کتابوں میں، تمام دائرۃ المعارف لکھنے والے حضرات نے دائرۃ المعارف میں، تمام محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں، اور تمام مورخین نے تاریخی کتابوں میں، اور تمام محدثین نے حدیث کی کتابوں میں، تمام علماء اہل سنت نے اعتراف کیا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کہ یہاں ایک فرزند پیدا ہوا جن کا نام محمد رکھا گیا، لیکن کسی نے کہا ہے 2 سال کی عمر میں وہ معدوم ہو گئے، غائب ہو گئے، کسی نے کہا 5 سال تک تو زندہ تھے، اس کے بعد کہاں چلے گئے نہیں معلوم۔ اور یہ واضح ہے، شیعہ کتابوں کی طرح مراجعہ کریں، ائمہ طاہرین کی طرح مراجعہ کریں تو نہ انہوں نے وفات پائی ہے، نہ وہ معدوم ہو چکا ہے، بلکہ وہ خداوند متعال کے حکم سے غیبت کے پردے میں چلے گئے ہیں۔ اپنے والد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے بعد حکم خدا سے غیبت کے پردے میں چلے گئے ہیں، 70 سال تک غیبت صغریٰ کی زندگی گزاری، اور اس 70 سال کے بعد غیبت کبریٰ شروع ہوئی جو آج تک جاری ہے۔ اور جب غیبت کا زمانہ ختم ہو جائے گا اور خداوند متعال ظہور کا حکم دے گا تو اس وقت قیام کر کے اس ظلم و جور سے بری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔